نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات جو ہے یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنے پروگرام میں شیطان کی مختلف چالوں کے بارے میں کلام کر چکے، سوشل میڈیا کا فتنہ اور اس کے علاوہ طرح طرح کے ایسے وار اور ایسے دھوکے ہیں جو شیطان اہل اسلام کو دیتا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور در حقیقت یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، یعنی یہ جو حملے کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے تقریباً گزشتہ درجن سے زائد ایپیسوڈز کے اندر مختلف طرح کی چالوں کو بیان کیا، تو ان چالوں سے بچنے کے طریقے ضمناً تو وہاں بھی بیان کیے گئے، لیکن آج باقاعدہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ایسے راستے اور ایسے طریقے اور ایسا انداز ہے کہ جس انداز کو اختیار کر کے ہم لوگ شیطان کی چال سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ شیطان کے دروازے کیا ہیں جن کے ذریعے وہ کسی انسان کو بہکاتا ہے، اس کے دروازے کیا ہیں؟ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ تو مجھے قرآن و حدیث سے 10 دروازے اور ان کے جو وار ہیں، یعنی ان 10 دروازوں سے جو شیطان چالے چلتا ہے، ان سے بچنے کے طریقے معلوم ہوئے قرآن و حدیث سے۔ وہ 10 شیطان کے وار اور ان سے بچنے کے طریقے بیان کرتے ہوئے وہ 1 2 3 کر کے لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پہلا، شیطان لالچ کے راستے سے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ ایک بڑا وار ہوتا ہے لالچ، ایک ناجائز حرص، بلا وجہ کی خواہش پرستی۔ لالچ ایک اس کا راستہ اور دھوکہ ہے کہ جس سے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ لالچ کے راستے سے حملہ کرتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی قناعت اختیار کرے، یعنی جتنی لالچ بڑھے وہ ریئیکشن کے اندر اور سختی کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے، یعنی جو اللہ نے دیا اسی پر قناعت کرے، اسی پر صبر کرے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی جو حلال طریقے سے آ رہا ہے اسی پر صبر کرے، اسی کو استعمال کرے، خود کھائے، بچوں کو کھلائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ لالچ کا جواب یہ ہے کہ قناعت کرے۔ لالچ کے راستے سے حملہ کرے گا، لالچ کا وار ڈالے گا، آدمی کیا کرے؟ اللہ کی توفیق سے وہ جو ملا ہے اسی پر قناعت کرے اور اسی پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ پہلا اس کا راستہ جس سے وہ حملہ کرتا ہے اور بچنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ دوسرا، وہ لکھتے ہیں کہ شیطان لمبی امید دلا کر انسان کو بہکاتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے، اس کا رد یہ ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان موت ہر وقت یاد رکھے۔ جب لمبی امید آئے، جوابی وار یہ کیا جائے کہ جی موت یاد کرے کہ بھی مر بھی سکتا ہوں، تو خود ہی لمبی امید جو ہے نا وہ ذرا نیچے آ جائے گی اور انسان خود ہی سمجھ جائے گا کہ نہیں، زیادہ ہی لمبا نہیں سوچنا، جتنا کہ سمجھ میں آتا ہے نا اتنی پلاننگ ہونی چاہیے۔ بہت لمبی لمبی امیدیں لگانا یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو موت کو ہمیشہ اپنے سامنے سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میں موت کے منہ میں بھی جا سکتا ہوں۔ یہ جو سانس کی مالا ہے یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز انہوں نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان راحت و آرام اور دنیاوی نعمتوں میں غرق ہو جانے کے راستے سے حملہ کرتا ہے، یعنی راحت، آرام اور دنیاوی نعمتوں میں ہی مگن ہو جانا، اس کے ذریعے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ بتاتے ہیں کہ آدمی نعمت کے چھن جانے اور ان نعمتوں کے حساب کی فکر کرے، یعنی جتنی نعمتیں اس کے پاس ہیں، بہت ہی اچھی اچھی گاڑیاں، اور اچھی گاڑیاں ہونا محض برا نہیں ہے، اچھی گاڑیاں ہوں تو پھر انسان خدا کی یاد سے غافل ہو جائے، یہ برا ہے۔
اچھی گاڑیاں ہیں اور اللہ کی یاد بھی موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنی نعمتیں، آسائشیں اور راحتیں ایسی کہ انسان اس میں گم ہو جائے اور خدا کی یاد سے سراسر غافل ہو جائے، تو یہ ایک ایسا انداز، رویہ اور اس کا طریقہ ہوگا کہ جو شیطانی حملہ ہوگا۔ اور اس کا رد اگر کرنا ہے تو پھر وہ یہ کرے کہ وہ سوچے کہ کسی بھی وقت یہ نعمتیں مجھ سے چھین سکتی ہیں، خدا چاہے تو کسی بھی وقت نعمتیں چھین سکتی ہیں، اور نمبر دو، مجھے ان کا حساب بھی دینا ہے۔ تو یہ جو دو طرح کی فکر اور دو طرح کی سوچ اگر وہ سوچتا رہے گا، تو جو شیطان کا یہ حملہ ہے کہ آرام اور سہولت میں مگن کر کے خدا کی یاد سے غافل کرتا ہے، یہ حملہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ چوتھا حملہ جو شیطان جس راستے سے کر رہا ہوتا ہے وہ ہے خود پسندی، کہ خود پر اتراتے رہنا، اپنے آپ کو ذرا زیادہ ہی اچھا سمجھتے رہنا۔ جو خود پسندی ہے یہ اللہ کریم کو قطعاً ناپسند ہے، کہ بندہ جو ہے نا وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے۔ تو شیطان خود پسندی کے راستے سے حملہ کرتا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کریم کے احسانات کو یاد رکھے اور برے انجام سے ڈرتا رہے، کہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھتے رہنا، یہ نہ کہے کہ میں، بلکہ یہ کہے کہ یہ اللہ کریم کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اپنی یعنی جو خود پسندی کا مرض ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کریم کے احسانات کو یاد رکھے اور ان کے حساب کی فکر رکھے کہ یہ جو سارا کچھ اللہ کریم کے احسانات ہیں ان کا مجھے حساب بھی دینا ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کسی بھی وقت چھین سکتی ہیں۔ ایک خاتون ہے جس کو اپنے حسن پر ہی بڑا ناز ہے، اور وہ جو ہے نا وہ سب میں ہی خود پسندی میں مبتلا رہتی ہے اور سب کو حقیر سمجھتی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو اپنے بالوں پر بڑا ناز ہے تو خدا نہ کرے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا مرض لگ جائے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس مرض کا علاج ایسا ہوتا ہے کہ اس علاج کے اندر اس کے بال ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جس کو اپنی جو ہے وہ حسن پر بڑا ناز، جس کو اپنے بالوں پر بڑا ناز، جس کو اپنی چہرے کے گلو کرنے پر بڑا ناز ہے اور خود پسندی میں معاذ اللہ مبتلا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ خدا چاہے تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ فکر ذہن میں موجود ہوگی تو خود پسندی والا حملہ شیطان کا کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز بیان کی، کہا مسلمان بھائیوں کو حقیر اور کم تر سمجھنے کے راستے سے شیطان حملہ کرتا ہے، کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، برابر نہ بیٹھنے دینا، ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو ذرا زیادہ اچھا سمجھنا اور ان کو برا سمجھنا، یہ ایک راستہ ہوتا ہے کہ جس سے شیطان حملہ کرتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے، کوئی بھی شخص جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کرتا رہے۔ ہمارا دین بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں ہے، یعنی جو ہمارا دین اسلام کا طریقہ ہے وہ اس پر نہیں ہے۔ تو بڑوں کا احترام کرنا یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ تو جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ حقیر سمجھنا شروع ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ علاج ایسے کرے کہ وہ لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دے۔ اپنے آپ پر زبردستی کرنی پڑے گی، تھوڑا بوجھل لگے گا، مگر شیطان کے حملے کا جواب تھوڑی ہمت سے ہی دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو مزید لکھا وہ یہ ہے کہ شیطان حسد کے ذریعے انسان کو بہکاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ سادہ سی بات ہے کہ میرے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے اور فلاں کے پاس بہت بڑی اور اچھی گاڑی ہے، تو اب دل میں حسد لانے کی بجائے کہ اس کے پاس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس گھٹیا اور عجیب سی سوچ کی بجائے اگر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ میرے مالک کی تقسیم ہے، اللہ نے مجھے دیا، اللہ نے ہی اس کو عطا فرمایا، اور اللہ بہتر جانتا ہے جس کو جتنا دینا ہے، تو مالک کی تقسیم پر اگر راضی ہو جائے تو اس کے دل میں جو جذبات حسد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو ایک حسد کا جو اس کے دل میں ایک کہنے کے خیال آتا ہے اور حسد کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو حسد اگر کسی کو ہوتا ہے اور شیطان کا یہ راستہ ہے کہ وہ حسد پیدا کرتا ہے اس کے دل کے اندر، تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا شروع ہو جائے، وہ خدا کی تقسیم پر راضی ہوگا، حسد اس کے دل سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک جو شیطان کا حملہ ہوتا ہے وہ ریاکاری کے راستے سے حملہ کرتے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اخلاص میں ہے، کہ وہ اخلاص رکھے، اپنے آپ کو مخلص رکھے، اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، اس کا اپوزٹ کرے، تو جو شیطان کا حملہ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور 8ویں نمبر پر لکھا، کہتے ہیں شیطان کنجوسی کے ذریعے بہکاتا ہے، دل میں بخل ڈالتا ہے، کنجوسی ڈالتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اخروی نعمتوں کو یاد کرے اور دنیا کا مال رب کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔
انسان یاد کرے کہ میرے پاس اگر اتنا مال ہے اور میں اس کو جوڑ کے بیٹھا ہوں اور روپیہ بھی باہر نہیں نکال رہا، تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ نے آخرت میں مجھے بہت دینا ہے، اور دنیا کا مال وہ لوگوں پر خیرات کرتا رہے، تو یہ ایک عمل جو اس کا ہوگا وہ اس کو کنجوسی والا جو شیطان کا حملہ ہے وہ اس سے اس کو بچائے گا۔ تو اگر کنجوسی کا حملہ ہے کہ کنجوسی شیطان بہت دل میں ڈال رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جواب کے اندر یہ خیرات زیادہ کرے، اللہ کی راہ میں زیادہ دے، اور آخرت میں اللہ سے خوب اچھا انجام ملنے کی امید رکھے۔ تو جب یہ چیز ہوگی تو کنجوسی کا مرض جو ہے وہ اس سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ مزید جس راستے سے وہ حملہ کرتا ہے وہ تکبر کا راستہ ہے، اس کے اندر تکبر پیدا کرے گا، ایک بڑائی کا جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کی سوچ پیدا کرے گا۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان تواضع اور عاجزی اختیار کرے، اور جب یہ تواضع کرے گا، جب یہ عاجزی کرے گا، تو اللہ کریم اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو خدا کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ خدا کی رضا کے لیے عاجزی، اپنے مسلمان بھائی سے عاجزی سے ملنا، اپنے ماں باپ سے تو ملنا ہی عاجزی سے چاہیے، اپنے اساتذہ سے، اپنے مرشد کریم سے، اپنے بڑوں سے، تمام سے عاجزی سے ملنا چاہیے۔ لیکن عام مسلمان بھائی بھی اگر ملتے ہیں تو عاجزی کے رویے کے ساتھ اور بڑے بہترین اور اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا، یہ انسان کی قدر کو اللہ کی بارگاہ میں بڑھاتا ہے۔ تو اگر تکبر کی معاذ اللہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو علاج یہ ہے کہ عاجزی اختیار کریں۔ اور آخری جو حملہ شیطان کا ہوتا ہے وہ لالچ کے ذریعے بہکاتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو للچائی نظر سے دیکھتے رہنا، للچائی نظر سے کہ کس طرح مل جائیں، ایک لالچ ہوتی ہے بعض لوگوں کے اندر۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ کریم کی عطاؤں پر نظر رکھے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس رہنے دے، اور خود خدا کی عطا پر نظر رکھے کہ اللہ جو مجھے عطا کر رہا ہے وہی سب سے بہتر ہے، اور جو لوگوں کی چیزیں ہیں ان سے مایوس ہو جائے، چھوڑ دے، جو جس کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، جو مجھے میرا مالک عطا فرما رہا ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو اپنے حق میں اللہ کی عطا پر راضی ہو جائے، اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کو للچاتی نظروں سے دیکھتے رہنا، اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرے اور ان کی چیزوں سے مایوس ہو جائے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہوگا کہ جو یہ والا مرض ہے کہ للچائی نظروں سے لوگوں کا مال دیکھتے رہنا، لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنا، یہ کام ختم ہو جائے گا۔ یہ کچھ 10 طرح کے راستے اور ان کے رد اور ان سے بچنے کا جو طریقہ بیان کیا وہ یہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو علماء نے مزید جو کچھ طریقے بیان کیے ہیں ان میں ایک بڑا اہم طریقہ ہے، وہ ہے مسجد میں زیادہ وقت گزارنا۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اس کا بہترین 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 صورت جو ہے اس کام کی وہ یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی جائے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی جائے، قافلوں میں شرکت کی جائے، کہ یہ مساجد میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان سے مساجد میں وقت زیادہ گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور انسان درجنوں نہیں سینکڑوں گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ جب وہ خدا کے گھر میں ہوگا تو کئی طرح کے گناہ ہیں جن کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو سب سے بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ مساجد میں وقت گزارا جائے، مدنی مذاکروں میں شرکت ہو، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہو، اور دیگر ایسی ایکٹیویٹیز اختیار کی جائیں کہ جن کا تعلق مسجد سے ہو۔ اللہ کریم ہمیں شیطان کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ جو رحمان کو راضی کرنے والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے اب تک اپنے پروگرام میں سنا اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اور جو شیطانی حملے بیان کیے ان سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیام